شروع کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی ریان رمضان ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال احسن، اور اس ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ہیرا جاوید۔ آج ہم 29 رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ افطار کرنے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی آخری کچھ ساعتیں، کچھ لمحات جو ہیں وہ باقی بچے ہیں، جن سے فیضیاب ہونے کی ہماری بھی کوشش ہے، اور ہماری اس پورے رمضان کے دوران یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے موضوعات اور ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ جو دینی موضوعات ہیں ان سے فیضیاب کروایا جائے، اور وہ جتنی بھی ساعتیں ہیں، مبارک ساعتیں ہیں، ان سے بھرپور طریقے سے فیضیاب ہو سکیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دعا اور اس کی اہمیت۔ اس حوالے سے ہم یقیناً بات کریں گے۔ ہمارا درمیان موجود ہوں گے ڈاکٹر ہمارے موجود شفاقت علی بغدادی، بالکل ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے۔ اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد نوید الوی، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقام
مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت تلاوت قرآن پاک آپ نے بھی سماعت کی. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں جن کا نام ہے عتیق اقبال نقش بندی جو کہ کلام پیش کریں گے. میری گزارش ہے کہ کلام سنائیے گا. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ
مگر شرشی ہے چٹائی پہ مگر شرشی ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید اینڈ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعا۔ دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کی اہمیت کیا ہے، اور دعا تقدیر کیسے بدل سکتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ درباروں میں لوگ جا کے مانگتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہمارے دینی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی الازہری، وہ ہمیں اس سے مزید تفصیلات سے اور اس کے بارے میں مزید بھی بتائیں گے۔ بالکل وہ ہمیں بتائیں گے۔ اسپیسیفکلی ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بتا دیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پورے رمضان المبارک کے دوران مختلف موضوعات پر موجود رہے اور ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ ناظرین کی جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہیں، آج بھی ہم ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، ہم ان سے رہنمائی لینے کے لیے موجود ہیں باقاعدہ، کہ یہ جو دعا کا ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، دعا کا بڑا ایک اہم ٹاپک ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ دعا کی فضیلت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے۔ دعا عبادت ہے۔ شریعہ اسلامیہ میں دعا کو بہت درجہ حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دوسرے مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا الدعاء افضل العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ ساری عبادتوں میں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ دعا جو ہے اس کے ذریعے انسان اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے، اپنی کسی کمزوری پر توبہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ نماز جو ہے ہماری، یہ ساری دعا ہے جو ہم اللہ رب العزت کی ثنا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر اس سے مانگتے ہیں۔ پھر جب ہم تشہد بیٹھتے ہیں آخری رکعت میں، تو جب دعا اس کے اندر آخری چیز جو ہے وہ دعا ہے، اور اس میں بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے رب میری دعا کو قبول فرمانا۔ اس کے بعد پھر آگے دعا کیا کر رہے ہیں مزید، یعنی یہاں تک پہلے کہا کہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری آنے والی نسل کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اور کہا کہ مولا میری دعا کو قبول کرنا۔ یہ خود رب سکھا رہا ہے، آقا سکھا رہے ہیں ہمیں۔ پھر بندہ عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا میرے والدین کی بخشش فرما اور میری بخشش فرما، اور پورے مومنین کی مومنات کی جو قیامت تک تیری بارگاہ میں پہنچیں گے سب کی بخشش فرما۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بہت سارے مقامات پر دعا سکھائی ہے۔ علی سبیل المثال، والدین بچے پر بڑی شفقت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، گھر بنا کر دیتے ہیں، سارا اس کا خرچہ تعلیم کا آغاز سے لے کر جوانی تک، بلکہ آخر تک وہ والدین کرتے ہیں۔ پھر جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین اپنے اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، یا اولاد کی حاجت ان کو ہوتی ہے کہ وہ ان کی خدمت کریں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں کیسے پیارے انداز میں دعا سکھائی، اور اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں۔ اللہ نے دعا سکھائی اور فرمایا یہ دعا کیا کریں قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے بندے تو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کے لیے دعا کیا کر کہ اے مولا جیسے میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر شفقت رکھی، مجھ پر کرم کیا، ایسے تو ان پر کرم فرما۔ بہت ہی خوبصورت۔ یعنی قرآن مجید میں
بے شمار دعائیں اللہ رب العزت نے بہت ساری دعائیں ہمیں سکھائیں، مغفرت کی سکھائیں، بخشش کی سکھائیں، اور اسی طرح مصیبت میں ہیں تو اس طرح کی سکھائیں، حتیٰ کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یعنی دعا کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرنے کا کیا جو ہے درجہ ہے اور میں کہاں ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کو بتا دیں کہ میں اس کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ دعا کے ذریعے اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے، اپنی دعا کے ذریعے جو ہے بندوں کو سکھا رہا ہے کہ دین کے اوپر کیسے چلنا ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ تعلق، اپنے مرحومین کے ساتھ تعلق، اپنے گناہوں کی طرف نظر، یہ ساری چیزیں ایک دعا کے ذریعے ملتی ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ یعنی حقیقت میں عطا فرمانے والا بھی تو ہے اور عبادت کے لائق بھی تو ہے۔ تو یعنی دین جو ہے یہ عبادت پر اگر مناصر دیکھیں، اس کا انحصار دیکھیں تو عبادت خود دعا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، جتنی ہم عبادت کرتے ہیں تو فرمایا اس عبادت میں جو مخ ہے، جو یعنی لب لباب ہے، جو نچوڑ ہے، وہ دعا ہے۔ یعنی دعا کو یہ حیثیت ہے کہ وہ جیسے تیر جب نکلتا ہے تو کمان سے نکلتا ہے، دانا نکلتا ہے زمین سے تو پانی کی وجہ سے نکلتا ہے، اسی طرح دعا کی حیثیت ہے کہ دعا وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں نجات اور کامیابی عطا کرتی ہے۔ دعا جو ہے بہت اہمیت کی حامل ہے، تو جتنا زیادہ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ دعا کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اہمیت کے بارے میں تو بتایا، اب یہ بتائیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں مذاہب میں بھی بالکل نظر آتی ہے نا، جس طرح سارے مذاہب میں، ہاں ہر مذہب میں دیکھیں وہ اپنے طریقے سے دعا مانگتے ہیں۔ یعنی دعا کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ یعنی انسان جو ہے جب دعا کرتا ہے، دعا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے وہ ہٹ رہا ہے، کسی برائی سے، گناہ سے، کمزوری سے، غفلت سے وہ رجوع کر رہا ہے اور خیر کی طرف جو ہے جانے کا ارادہ کر رہا ہے، اور اس ارادے میں وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ یعنی دعا کا یہ ایک اس کا سمجھ لے ایک پہلو ہے۔ بندہ یا مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس پریشانی میں دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی حل نہیں نظر آتا، وہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے، مولا ساری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب ایک تیرا ہی ساتھ ہے اور تیرا ہی آسرا ہے، تو اپنے بخشش فرما، تو اپنی رحمت فرما اور میری مشکل کو آسان فرما دے۔ اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ جب بندہ کسی معاملے میں متذبذب ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز اختیار کروں، تو پھر بھی آقا نے ہمیں دعا سکھائی کہ استخارہ کرو، دو نفل پڑھو اور اللہ سے دعا مانگو کہ جو میرے لیے اچھی چیز ہے وہ میرے خواب میں مجھے دکھا دو، اس کی نشانی عطا فرما دو۔ یعنی دعا جو ہے ہر معاملے میں جو انسان کا جہاں پھنس جاتا ہے انسان، جہاں انسان مشکل میں ہو جاتا ہے وہاں دعا کام آتی ہے۔ دعا بندے کو اس مشکل سے نکالتی ہے، اس پریشانی سے نکالتی ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ہی نہیں، ہر مذہب کے اندر یقیناً اس کے مظاہر موجود ہیں۔ ہر مذہب اپنے مطابق وہ دعا کرتے ہیں، ان کے اپنے طریقے ہیں دعا کرنے کے۔ ہمارا جو مذہب ہے اس میں تواضع کے ساتھ وہ باوضو ہو کر نیک جگہ میں، مسجد میں ہو یا حرم میں ہو یا مسجد نبوی میں ہو، بیت المقدس میں ہو، جو بھی پاک جگہ اور درجے میں اعلیٰ ہے وہاں ہوں، وہاں دعا کی قبولیت میں زیادہ درجہ ہے۔ پھر اسی طرح دعا کے لیے احادیث میں باقاعدہ ہمیں تعلیم آئی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کو پڑھ کر جب دعا کی جاتی ہے اور درود پاک پڑھ کر جب اختتام کیا جاتا ہے تو یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ یعنی ایک گارنٹی ہے اس میں کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی اسی طرح کے دعا کے حوالے سے اسی بات کہنا چاہتا تھا کہ کیسے مانگی جائے۔ ہاں جی، ہمارے یہاں جس طرح آپ نے درود شریف کی بات کی، اسی طرح کہ صدقے دل سے اور جی دعا دیکھیں جی ایک دنیاوی طریقہ بھی ہے، میں اس سے پھر اللہ کی طرف آتا ہوں
کہ جب آپ کسی بڑے سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں نا تو کوئی اس کی یا تو تھوڑی سی آپ اس کی تعریف کریں گے یا اس کو گفٹ دیں گے, کسی طریقے سے اس کو خوش کریں گے. آپ نے اپنی بات منوانی ہے, ہاں آپ نے اپنی بات اس سے منوانی ہے, یا اس کے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے, گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے وہ خوش ہو جائے. جب وہ خوش ہو جائے گا تو پھر آپ اس سے مانگیں گے تو وہ آپ کو عطا کر دے گا. سیم معاملہ یہ ہمارے رب کا ہے کہ جب آپ رب سے دعا مانگنے جا رہے ہیں تو پہلے سوچیں کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے مولا خوش ہو جائے, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کوئی نہ عمل ہو. کسی غریب کے ساتھ مدد کر دیں, اس کا کوئی اگر مشکل میں ہے کوئی تھوڑی سی مالی مدد کر دیں, کوئی کسی کو جسمانی مدد کر دیں, اگر کچھ تھوڑا سے عبادت کر لیں, قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, 2 نفل پڑھ لیں, باوضو ہو جائیں. یہ سارے کام جو اللہ کو محبوب ہیں ان میں سے کوئی کام کریں, اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیں, اپنی آنکھیں نیچے جھکا لیں, صدقے دل سے اس سے مانگے وہ عطا کرے گا. یہ بہترین طریقہ ہے جسے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. یعنی پہلے اس کو خوش کریں پھر اس سے مانگیں, اس کی بڑائی بیان کرو, پھر اس کے بعد اس سے مانگو تو وہ لازم. اس میں تو شک نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے, اس میں کوئی وہ پوری کل کائنات کا رب ہے, رب العالمین ہے. جو نافرمان ہے اسے بھی کھلا رہا ہے, جو فرما بردار ہے اسے بھی دے رہا ہے. وہ قادر مطلق ہے, وہ علیم ہے, وہ بصیر ہے, وہ دل کے بیدوں اور رازوں کو بھی جاننے والا ہے. یہ تو حقیقت ہے. اگر اسی حقیقت کو ہم اپنی زبان پر اقرار کر دیتے ہیں, اظہار کر دیتے ہیں, مولا تو قادر ہے, تو عظیم ہے, تو بصیر ہے, تو علیم ہے, تو قوی ہے, تو غفار ہے, تو جبار ہے, تو دینے والا ہے, تیرا ہی سب کچھ ہے, اگر یہ صفات اس کی بیان کی جائیں تو وہ مزید خوش ہوگا. پھر اس سے مانگا جائے مولا ہمارے حال پر بھی کرم فرما دے, وہ فرما دے. اور اب آپ رمضان کے آخری لمحات ہیں تو ایسے میں تو بالکل اس چیز پر زیادہ توجہ کے ساتھ اس چیز کو کرنا چاہیے جس طرح ڈاکٹر صاحب توجہ دلا رہے ہیں. تو ہمیں دعا کے اندر صدقے دل کے ساتھ اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کرنا چاہیے. یہ سارے معاملات ہمیں دعا کے کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں, دعا کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں یہ جتنی ہم نے گفتگو کی یہ اہمیت بھی تھی اور فضیلت بھی تھی کہ دعا جو ہے مخ العبادہ ہے, عبادت کا مغز ہے, اور دعا جو ہے افضل العبادہ ہے, دعا دین کا حصہ ہے. تو دعا کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہم کہ جب بھی کوئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نیک بندے سے دعا کرائے. یہ بھی ایک اس کی اہمیت ہے کہ دعا اس کے حق جو رکھتا ہے اسی سے کروائی جائے جو حقدار ہے, یا جس کا یہ مرتبہ ہے کہ اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. یعنی یہاں ایک میں مختصر سا واقعہ حدیث کا بیان کر دیتا ہوں دعا کے حوالے سے. مختصر کروں گا, حدیث تو بہت لمبی ہے کہ ایک بندے نے گناہ کیے, اتنے گناہ کر دیے کہ اس نے 99 بندے قتل کر دیے. کسی کے پاس کیا کہ میرے لیے کوئی توبہ کی راستہ ہے, اللہ سے مانگوں معافی تو کوئی دعا قبول ہونے کی راہ ہے. اس نے کہا جی, وہ سخت مزاج تھا, اس نے کہا تو نے 99 بندے قتل کیے, تیری توبہ کیسے ہو گئی؟ اس نے اس کو بھی ختم کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا. لیکن اس کے دل کے اندر ابھی بھی توبہ اور دعا کی خواہش موجود تھی, اللہ سے معافی کی خواہش موجود تھی, وہ متلاشی تھا. اس نے کسی اور بندے سے پوچھا, وہ بندہ اللہ والا تھا. اس نے کہا جی کیوں نہیں, اللہ تو بخشنے والا ہے, بخش دیتا ہے. تو اس گناہگار نے پوچھا پھر کوئی راہ بتائیں جس پر میں جاؤں اور چلوں تو دعا قبول ہو جائے, بخشش ہو جائے. تو اس بندے نے, نیک نے, اس عالم نے, اللہ والے نے کہا وہاں ایک بستی ہے, اس میں نیک لوگ رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ جا اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرنا, تیری دعا قبول ہو جائے گی. اب یہ بندہ جب سفر شروع کرتا ہے اس بستی کی طرف تو ابھی سفر تھوڑا سا طے ہوتا ہے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور جب موت واقع ہوتی ہے دوزخ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں, جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. دونوں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. دوزخ والے کہتے ہیں اس نے 100 قتل کیا, ہم دوزخ میں لے کر جائیں گے. جنت والے کہتے ہیں نہیں, اس نے توبہ کی, ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. معاملہ جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑے تک آ جاتا ہے. اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں کہ تم راستہ ناپ لو, اگر اس کا سفر بستی کی طرف زیادہ ہوا تو یہ پھر نیک لوگوں کی طرف جا رہا تو اس کو جنتی لے جائیں گے, اگر ابھی سفر کم ہے تو پھر یہ دوزخ والے فرشتے لے جائیں گے. در حقیقت سفر کم ہوا تھا. اللہ نے زمین کو حکم عطا فرمایا کہ بستی کی طرف سے سکڑ جا
اور دوسری طرف سے پھیل جا. تو اس کا سفر جو تھوڑا تھا وہ زیادہ ہو گیا بستی کے قریب, اور اللہ رب العزت نے, ابھی وہ بندہ بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا, نیک لوگوں کے ساتھ مل کر دعا بھی نہیں کی تھی, بس ارادہ کیا تھا, سفر اس طرف کیا تھا, اللہ نے اس کو بخش دیا اور جنت میں بھیج دیا. تو دعا کے لیے یہ ایک چیز ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نیک جگہوں پر دعا کرنا, نیک لوگوں کے ساتھ دعا کرنا, اور نیک اور اچھے اوقات میں دعا کرنا, یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. جیسے رمضان ہے, یہ بابرکت لمحے ہیں, لیلۃ القدر کی رات بابرکت ہے, عید کی رات بابرکت رات ہے, یہ وہ لمحے ہیں جن میں دعا اللہ قبول فرماتا ہے, اور اجر ملنا ہے, ہر عبادت کا اجر ملنا ہے. جی اجر مزدوری لینے کے یہ لمحے ہیں, آخری جو لمحے ہیں. پھر اگر یہی دعا مسجد حرام میں کریں گے وہاں اور درجہ ہوگا, مسجد نبوی میں روضہ رسول کے پاس کریں گے اور درجہ ہوگا. یعنی یہ دعا نیک لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, حلقات ذکر میں, محافل میں, جہاں بھی 40 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو وہاں بخشش اور رحمت نازل فرماتا ہے, دعا قبول فرماتا ہے, گناہ گار کو معاف فرما دیتا ہے. تو دعا کے لیے یہی ہمیں بات سمجھ آئی کہ ہمیشہ نیک لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ان سے دعا کرانی چاہیے, خود بھی کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود چھوڑ دیں, آپ خود بھی دعا کریں. جب آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس وقت آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو گر جاتا ہے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی رہنمائی لیتے رہیں گے. نعت خواہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عتیق اقبال نقش بندی, پیش کیجیے گا نعتیہ کلام. قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے, قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے, کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے, بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے, بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے, سر عرش وہ تاج پر جا رہا ہے, قدسی کھڑے حیران ہو کے, اور جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے, کہ سب جانتا ہے راہ وہ جیسے, کہ سب جانتا ہے راہ وہ جیسے, وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی, وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے, قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے, اور قیامت کے لمحے بڑے ہی کٹھن تھے, مگر ان کی نسبت کہ قربان جاؤں, مگر ان کی نسبت کہ قربان جاؤں, پروں پر اٹھا کر یہ امت نبی کی, پروں پر اٹھا کر یہ امت نبی کی, جبریل پل سے ادھر جا رہا ہے, قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے, اور وہ قصہ حلیمہ کے آنگن کا پوچھو,
बचपन का पूछो जवानी से पहले, तुम बचपन का पूछो अभी मुस्तफा ने हिलाई है उंगली, अभी मुस्तफा ने उठाई है उंगली, कमर से तो पूछो किधर जा रहा है, कुदसी खड़े हैं हैरान होके, और कहा तू है शाकिर, कहा उनकी नाते, कहा उनकी ज़ाते, कहा अपनी बातें, ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है, ये क्यों कह रहे हो बशर जा रहा है, हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है, कुदसी खड़े हैं हैरान होके। हकीकत में खैरुल बशर जा रहा है। अतीक इकबाल नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद थे और वो नातिया कलाम पेश कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, इसके बाद मौजू को हम आगे बढ़ाते हैं। की जो सर्विस है ना वो इतनी जल्दी नहीं पहुंचती होगी जितनी पॉलिटिशियंस पहुंचते हैं पहले। हस्बैंड ने आपको ये कहा नहीं कि ईद का दिन आप हमारे साथ मनाएं और आप बाहर जा रही हैं और किचन कौन देखेगा? नहीं, वो देख लेना, पॉलिटिशियन है ना। एक भी गाना ऐसे नहीं जिसमें बुरा भला ना कहा, या सास की बुराई है या नन की बुराई। साड़ी आप इनको कैरी करना मैंने बताई है। दर्जी ने कहा कि मैंने कपड़े आपके सीने ही नहीं है, मैं सी नहीं सकता। उसकी तरफ से तो साफ जवाब था, आपने अगर ड्राइवर रख लिया है ना तो ड्राइवर के नखरे जो है ना आपके मियाँ से भी ज्यादा होंगे। वो तो दुल्हनों की तरह तैयार होते हैं, कहीं जाना हो तो पता चलता है सबसे आखिर में वो निकलेंगे। मियाँ को ये पता चल जाए ना कि मेरी इस हैबिट से ये सड़ेगी, तो वो बार बार वही एक्शन करेंगे। हम ईद के साथ साथ चुगली बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे मियाँ की तो ये हाल है कि लापरवाही जो है ना वो टॉप पे। छोड़ दो खामिंदों के बारे में सोचना, उनकी जासूसियां करना बंद कर दो। क्यों अपनी जान जला रही हो? 99% लड़कियां अपने मोबाइल की तलाशी देने पे राजी हैं। शायद नहीं। देखिए ईद ख्याल ट्रांसमिशन में नूर अमानुल्लाह और आमना उस्मान की सियासतदानों के साथ ईद, सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब हमारे साथ इधर मौजूद हैं हमारी रहनुमाई के लिए। उनसे एक सवाल करेंगे। सवाल हमारा ये है कि डॉक्टर शफाकत अली बगदादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम यकीनन सवाल करेंगे वसीले के हवाले से। बिल्कुल, वसीले के हवाले से कि आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं और वहाँ जाके मन्नतें मुरादें मांगते हैं। क्या अल्लाह के अलावा दरबारों से मांगना ये जायज़ है? ये बहुत अहम बात है। कुछ चीज़ें तो इसमें शरई तौर पर खिलाफ शरा हैं, अगर उनको देखा जाए तो कुछ चीज़ें जो हैं वो माकूल हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है दरबारों पर जाना या औलिया सालिहीन या नेक लोगों की ज़ियारत करना, इसकी तो इजाज़त मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से मुबारका है, कुन तो नहय्तुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फ़ज़ूरूहा। आपने फरमाया कि मैंने तुम्हें एक वक़्त में कब्रों की पास जाने से मना किया था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम उन कर जाया करो और ज़ियारत किया करो। उसका वजह भी, मकसद भी बयान कर दिया, क्योंकि जब बंदा कब्र पे जाता है तो ज़ियारत करता है, हाज़िर देता है, तो उससे बंदे को अपनी कब्र की याद आती है। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कि कब्र पर जाकर ज़ियारत करना, दुआ फातिहा करना, इससे बंदे को आखिरत अपनी याद आती है कि कल मैंने भी इसी जगह आना है।
تو اس لیے اپنے احوال پر وہ غور و فکر کرتا ہے اور برائیوں سے رکتا ہے، نیکی کی طرف وہ گامزن ہوتا ہے۔ تو اسی حدیث سے اور اسی سے اگر ہم مفہوم لیں تو اولیاء صالحین کے جو مزارات ہیں وہاں جا کر دعا کرنا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، امر ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں خلاف شرع ہوتی ہیں۔ مرد اور عورتوں کا جو اختلاط ہے یا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کٹھے ہیں، ناچ گانے ہیں، میلے ٹھیلے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو درست نہیں ہے۔ یہ کسی بھی علاقے میں یا کسی بھی جگہ میں یہ سمجھ لیں کہ جو ہو رہا ہے تو انحراف ہے۔ درباروں پہ بھی جانے کا یا مسجدوں میں یا نیک جگہوں میں جانے کے آداب ہیں کہ بندہ باوضو ہو کر اچھی نیت کے ساتھ جائے، اور عورتیں ہیں جو ان کے لیے اگر الگ جگہ بنی ہوئی ہے، جیسے داتا صاحب ہیں حضرت علی عثمان بن حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار میں بھی عورتوں کے لیے ایک الگ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں وہ جاتی ہیں، صرف عورتیں ہوتی ہیں، تو یہ اچھی چیز ہے۔ عورتیں جا کر وہاں بیٹھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو نیک اولیاء صالحین ہیں یہ اللہ کے بارگاہ میں ایک وسیلہ ہوتے ہیں۔ صحیح، جیسے ابھی ہم نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ کو جب خوش کرنا ہے تو کچھ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے اللہ کی راہ میں گزاری ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ختم کیا ہوتا ہے، ساری زندگی اسی کے نام کو پکارتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے ہوئے گزاری ہوتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں۔ اولیاء سے معنی یہ ہے، اولیاء اللہ سے مراد یہ اللہ کے دوست۔ بالکل۔ تو جب کسی کے دوست کی سفارش کی جاتی ہے کہ یہ جی آپ کو فلاں دوست کی میں سفارش دیتا ہوں، مجھے یہ کام کر دیں، تو دنیا میں یہ کام ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے دوستوں کا وسیلہ کیسے قبول نہیں فرمائے گا؟ سفارش ہے جو ہم سفارش ہے، تو وہ خود تو ان سے نہیں مانگ رہے ہوتے ہم کہ آپ ہی دیں، دینے والا اللہ ہوتا ہے، ان کو بطور وسیلہ اور بطور مدد جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ہم تیرے نیک بندے کی معیت میں آگے ہیں، اس کے پاس موجود ہیں، یہ تیرا دوست ہے، تیرا محبوب ہے، تو اس کے وسیلے سے ہماری مرادیں پوری فرما، اور جیسے ان کا راہ تھا اسی طرح کی راہ ہمیں عطا فرما۔ تو یہ بہترین اور مستحسن طریقہ ہے ایسے معنی اسی سے ریلیونٹ تھوڑا سا کوسچن ہے، بس زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جائیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آتے ہیں زائرین آتے ہیں وہ پھر سجدے کرنے کی اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بڑا خلاف شرع ہے، غیر شرعی معاملہ ہے، سجدے کرنا اور ادھر جو ہے سجدہ کر کے مانگنا، یہ حرام ہے سجدہ۔ تو دعا کا یہی ادب ہے، بیٹھیں احترام سے بیٹھیں، دو زانو ہو کر بیٹھیں، ہاتھ اٹھائیں، سر جھکائیں، لیکن سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھی کئی غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، سجدہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی قبر کو، نہ کسی بندے کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی بڑے شیخ کو سجدہ منع ہے۔ بڑی اچھی وضاحت کر دی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس سے آگے اگلا جو ہمارا سوال وہ بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر کا کہا جاتا ہے کہ اگر دعا کی جائے تو تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی تعلق ہے تقدیر سے؟ جی ہاں، دیکھیں اللہ رب العزت نے جو تعلیم عطا فرمائی ہمیں، آقا نے فرمایا، اس میں تقدیر تو ایک جو ہے نا اللہ کے ہاں لکھا ہوا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو دعا بھی بدل سکتی ہے اور صدقہ بھی بدل دیتا ہے۔ آپ نے یہ بھی حدیث اور سنی ہوں گی کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہوتی ہے، وہ کسی بندے کی جو ہے تقدیر اس کے دعا کے ذریعے بدل دیتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی مشکل آنے والی ہو، تو بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے اس بڑے امتحان کو دور کر دیتا ہے، اس کے بدلے چھوٹا سا کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا برتن ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے کوئی بڑی مصیبت جو ہے اس کو ٹال دیا ہے۔ جب ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہونا تھا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیا کچھ، اور اس صدقے کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس حادثے سے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب ہیں، ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا چاہتا ہے، پھر انہی کی طرف سے کہتا ہے کہ تم عاجزی کے ساتھ مانگو، میں تمہیں رحمت عطا کر دوں گا، تمہیں محفوظ فرما لوں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے اہمیت کا اور فضیلت کا، تو کیا تکبری انسان دعا سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، تکبر جو ہے، تکبر بندے کے اندر غرور
اور بڑائی پیدا کرتا ہے، اور دعا بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے. جتنا بندہ دعا کو اختیار کرتا ہے عاجزی تواضع اتنی زیادہ آتی ہے. سمجھ لیں کہ جتنی دعا اور بندے کے اندر زیادہ آئے گی اتنا تکبر ختم ہوتا چلے جائے گا. یعنی دعا میں بندہ سر جھکاتا ہے، احساس دلاتا ہے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ جو میری بڑی عزت والا جو چہرہ تھا میں نے اس کو زمین پہ رکھ دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. پھر اس کے فیوزات اس کی جسم میں پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ جب فیلڈ میں نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے مسجد سے، تو دیکھتا ہے کہ یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں. اچھا یہ اللہ کے بندے ہیں جس سے میں مانگ رہا تھا، پھر ان کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، تو تکبر اس کا ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ تکبر کو پسند نہیں فرماتا، تو عاجزی کو تو دعا اسی لیے سکھائی تاکہ بندے کے اندر عاجزی پیدا ہو. جتنی عاجزی زیادہ ہوگی، تواضع زیادہ ہوگی، اس کا اتنا مقام معاشرے میں زیادہ ہوگا. جتنا تکبر زیادہ ہوگا اتنا بندے کی جو ہے معاشرے میں عزت کم ہوگی. سامنے تو کوئی ہو سکتا ہے کہ کہے جی مان لے، لیکن پیچھے جا کر سو برائیاں اور گالیاں لوگ دیتے ہیں. لیکن جو عاجزی والا انسان ہے وہ چلا بھی جائے، وہ چاہے نیچے بیٹھ کے چلا جائے، سارے لوگ جو ہے ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے یار اتنا بڑا وہ بندہ تھا، لیکن اس نے تواضع کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا، کوئی غرور نہیں کیا، کوئی تکبر نہیں کیا. اس کو ایک پرانا سا جو ہے وہ جگہ ملی، اس پہ بیٹھ گیا، کرسی ملی، اس پہ بیٹھ گیا. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں ایک ولی اللہ کا، نیک بندے کا، درس اور سبق کے لیے، صرف سبق کے لیے ہے. کہ انہوں نے، وہ ایک بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے کہا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. رمضان میں دعوت بھی ہوتی ہے، تھوڑا اس سے بھی ریلیٹ کر لیں، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، کرنی بھی چاہیے ہمیں، اظہار ہے اللہ کی عطا کا. تو اس بندے نے کہا جی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں. ان کے ساتھ وہ گھر تک پہنچا. جب دروازے پہ پہنچا تو وہ بندہ کہتا ہے نہیں جی میرا ارادہ رہ گیا، میں آج آپ کی دعوت نہیں کرنا چاہتا، پھر کسی وقت کروں گا. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے. وہ واپس آ گئے. جب اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اس بندے نے کہا جی نہیں مجھے بڑی شرمساری ہوئی ہے، میں بہت شرمسار ہوا ہوں کہ میں نے آپ کو دعوت دی تھی، پھر دعوت نہیں کر سکا، آپ کو کھانا نہیں کھلایا. آئے دوبارہ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دوبارہ کھانا کھلانا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے چلیں. وہ دوبارہ چل پڑے. جب دوبارہ اس کے گھر کے پاس پہنچے تو دوبارہ بھی اس بندے نے پھر کہہ دیا کہ نہیں جی آج میرا پھر ارادہ میرا بدل گیا ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. 3-4 دفعہ ایسے کیا تو وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا جس کے اندر عاجزی تھی، تواضع تھی، انہوں نے ذرا برابر بھی اس پر غصہ نہیں کیا، ملل نہیں کیا. تو اس کے بعد اس بندے نے آپ کے پاؤں پکڑ لیے، جھک گیا کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آزما رہا تھا کہ آپ کے اندر تحمل کتنا ہے، آپ کے اندر تواضع اور عاجزی کتنی ہے. تو وہ تواضع اور عاجزی دے کر کہا میں حقیقت کو کہہ کر قسم کھا کر کہ مانتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کے نیک اور ولی بندے ہیں، جس کے اندر اتنا تحمل ہے کہ 4 چکر لگوا دیے اور کہا کہ میں کھانا، اب میرا ارادہ بدل گیا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ارادہ بدل گیا تو ٹھیک ہے. یعنی یہ تواضع ہے. بالکل. اور تکبر کا اندازہ آپ جانتے ہیں کہ تکبر کیا، چھوٹی سی بات پر بھی لڑائی اور جھگڑے اور بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں عاجزی اور تواضع عطا فرمائے. یہ بہت یہ عاجزی ہے، وہ عاجز دل ہی ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بالکل. اور جس طرح میں کہا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں عموماً نماز کے بعد جتنے نمازی حضرات ہیں وہ جلدی میں نکلنے کی کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جب نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، تو جو اس کا مقصد تھا دعا وہ نہیں کی. یہ ایک بڑا معاملہ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک اہم ایشو. یہ ایشو ہے اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، یا وہ 1 منٹ پہلے جا کر کیا مار کا مار لیں گے. یعنی یہ سمجھنے تھوڑا سا، بہت ساری ایسی دین کی چیزیں ہیں جن کو ذہن میں تھوڑا سا بندہ تسلی دے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ نے 5 سے 7 منٹ نماز با جماعت ادا کر لی، 2 منٹ تھے یا 1.5 منٹ تھا جس میں دعا ہونی تھی، اللہ نے بھی راضی ہونا تھا، آپ نے خود بھی مانگنا تھا. اس 2 منٹ میں جا کر آپ کیا کر لیں گے؟ کوئی کام نہیں. ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، کسی جگہ جانا ہے، اس صورت میں تو الگ بات ہے کہ جی وہ ایک ایمرجنسی تھی، دعا کی، سلام کیا اور نکل گئے. سفر تھا، گاڑی نکل رہی ہے. لیکن آپ جب عام حالات میں ہیں، روزانہ کا اگر یہ کوئی معمول بنا لے، روزانہ جانا ہے، سلام پھیرنا ہے، اٹھ کے بھاگ جانا ہے، تو یہ تو مزدوری لینے کا وقت تھا. مزدوری کی اللہ کی عبادت، اس کے بعد اس سے مانگنا تھا، دعا کرنی تھی. مزید سنت رسول ہے اور ادب اور احترام کا مقام ہے. ساروں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے انداز میں دعا کریں گے تو اللہ خوش ہوگا. تو یہ 2 منٹ نکالنے کی بات ہے. اسی طرح یہ
رمضان میں بھی میں اپنے جتنے دوست احباب ہیں ان کو یہی بات بتاتا ہوں بھی روزہ کون سا مشکل ہے. پہلے آپ بریک فاسٹ کرتے تھے, لنچ کرتے تھے, ڈنر کرتے تھے, 3. تو اب ایک درمیان میں سے کھانا خالی کیا, آپ نے لنچ ختم کیا, بریک فاسٹ بھی کر رہے ہیں, ڈنر بھی کر رہے ہیں اور ڈبل کر رہے ہیں. تو روزہ کیا مشکل ہے؟ تھوڑا ذہن کو تسلی دیں, ذہن کو تھوڑا سمجھائیں, تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. ایک درمیان سے کھانا چھوڑا, اس کے بدلے صبح بھی کثرت سے کھا رہے ہیں, شام کو بھی کھا رہے ہیں اللہ کی نعمت سے, اور اس کے بدلے رات تراویح کے بعد بھی آپ کھا رہے ہیں. تو فرق کیا پڑنا ہے؟ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. تو میں اپنے شاگردوں کو سمجھاتا ہوں بھئی پیر کے دن ہفتے میں ایک دن روزہ رکھنا ہے. تو اس میں بھی یہی فلسفہ ہے, آپ نے 2 ٹائم کھانا کھا لیا, ایک لنچ چھوڑا, سنت رسول پر آپ آگے. بالکل ایسا. آقا سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پیر کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا, اسی دن میری بعثت ہوئی, اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل ہوا, تو اس لیے میں شکرانے کے طور پر آپ نے میلاد کو مناتے ہوئے, آپ نے جو مجھے نام ملے ان کے اوپر شکرانہ کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتا ہوں. تو اگر بندہ سائنٹیفکلی بھی دیکھے تو ایک ہفتے میں ایک دن ایک لنچ چھوڑ رہا ہے تو اس کے معدے کو تھوڑا سکون مل رہا ہے, اور اس کا معدہ جو ہے اس کی ورکنگ بہتر ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. تو بڑی, تو اس سے یعنی سائنٹیفکلی بھی اس کے فوائد ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جو اہم سوال اس کے بعد ہماری جو ساتھی ہیں وہ بھی کریں گی. دعا کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو انفرادی دعا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے یا جو اجتماعی دعا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت انفرادی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے, جیسے میں نے واقعہ آپ کو بیان کیا, لیکن اجتماعی دعائیں جو ہوتی ہیں اس کی زیادہ اہمیت ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ہم اجتماعی دعا میں ہوتے ہیں تو اس وقت کئی اللہ کے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, کئی اخلاص کے ساتھ بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں, تواضع کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اللہ رب العزت اگر کسی ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو اس کے واسطے سے باقی لوگوں کی بھی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے جو اجتماعی دعا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام والی ہے, زیادہ برکت والی ہے, اور اسی لیے نماز میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. جمعے کو اتنی اہمیت ہے چونکہ اجتماع ہوتا ہے, سارے لوگ جو آتے ہیں, جمعے کی قرآن پاک میں بھی حکم آیا اور اس پر لازمی قرار دیا گیا, اور پھر دعا ہوتی ہے. تو یہ اجتماعی دعا جو ہے اللہ کے ہاں اس کا زیادہ مقام ہے, اور قبولیت کے زیادہ اس کے اندر امکانات ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ کئی نیک لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک محفل ہے, اس کے اندر اگر دعا ہو رہی ہے تو اگر ایک نیک بندہ ہے دل کی تو سنی جائے گی, تو اس کی وجہ سے دوسروں کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بس ہمارے پروگرام کا اختتام قریب ہے. آخری آپ سے بس سوال ہوگا کہ یہ جو دعا کو کہا گیا مومن کا ہتھیار ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر کہا گیا. بالکل بالکل. تو یہ بھی اسی فضیلت کے اندر ہی ہے. جی, اس کی فضیلت کے ہی یہ بھی بیان ہے. یعنی دعا دیکھیں نا کیسے مومن کا ہتھیار ہے, کیسے مومن کا اسلحہ ہے. مومن کا زیور جو ہے یا مومن کا جو زینت ہے وہ تواضع ہے, وہ عاجزی ہے, وہ انکساری ہے, وہ اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہے, دین کی راہ پر رہنا, یہ مومن کی زینت ہے. اور دعا جو ہے وہ مومن کو دین کی راہ پر رکھتی ہے. بالکل. تو یہ بہت چاہتے ہیں کہ بس اب دعا سے ہی اختتام کریں, اور ظاہر اس کے بعد ہم الوداعی کلام کی جانب بھی آئیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اختتامی دعا کروائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہم ربنا تقبل منا کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین, ہم پر اپنی رحمت اور کرم نازل فرما. یا اکرم الاکرمین, یا الہ العالمین, ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, تیرے کمزور بندے ہیں. مولا تو اپنے حبیب کے صدقے, اپنے کلام شفا کے صدقے ہم پر کرم و رحمت نازل فرما. ہمارے گناہوں سے سر سے نظر فرما. ہماری مولا تمام کوتاہیوں کو اپنے بارگاہ میں بخشش عطا فرما. مولا ہم پر اپنا کرم نازل فرما. یا الہ العالمین, جتنے لوگ تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں سب کی بخشش فرما. یا رب العالمین, ہمیں رزق حلال عطا فرما. یا رب العالمین, ہمیں علم نافع, عمل صالح اور دعائے مستجاب عطا فرما.
مولا جن جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا ان کے حق میں ان کی دعائیں قبول فرما. مولا جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک اور نرینہ اولاد عطا فرما. مولا جن کو تو نے اولاد عطا فرمائی ہے اسے نیک اور صالح بنا. مولا جو لوگ مشکلات میں انہیں آسانیاں عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. مولا جن لوگوں کی جتنی نیک حاجات ہیں سب کو پورا فرما. یا الہ العالمین ملک پاکستان پر کرم فرما. ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ہماری قوم کی حفاظت فرما اور پاکستانی قوم کو عظیم اور باشعور قوم بنا. مولا ہمیں اخلاقی اقدار کو اپنانے اور آقا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے دعا کروائی. ڈاکٹر شفقت علی بغدادی الازہری ہمارے ساتھ موجود تھے اور دعا کے بڑے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی کر رہے تھے. خواتین و حضرات، آج 29واں رمضان المبارک جو ہے اس کے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. پورے رمضان میں آپ لوگوں کا ساتھ رہا، مختلف موضوعات ہم آپ کے لیے لے کر آئے اور آپ جتنے بھی ہمارے ناظرین تھے ان کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ دینی اسکالرز موجود تھے. انہوں نے ہماری بہت رہنمائی کی. ظاہر سی بات ہے ہمارے ویورز کی بھی رہنمائی کی اور ہماری بھی رہنمائی کی. اور بڑا اچھا جو ہے یہ سارا وقت گزرا اور اس وقت کے دوران ہم نے اپنی جو ایک کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، یقیناً ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ نے یقیناً اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا. آج 29 رمضان المبارک ہے اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل روزہ ہوگا یا عید ہوگی. ہماری طرف سے اگر روزہ ہو تو آپ اپنی عبادتوں کو بڑھائیں. مزید عبادتوں کرنے کا یہ موقع ہے، آپ اپنی عبادتیں بڑھا سکتے ہیں اپنے اللہ کے حضور سربسرود ہو کر. عید کے بعد بھی تمام جتنے بھی یہ مساجد میں جو رونقیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح برقرار رہنی چاہیے. اور رویت ہلال کمیٹی آج بیٹھ جائے گی اور چاند آتا نظر. رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت چل رہا ہے اور چاند نظر آتا ہے تو پھر ہم لوگ کل عید منائیں گے. اگر چاند نظر نہیں آتا تو کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلال اور میں. ہاں بالکل، جو آپ نے بات کی کہ ہمیں صرف یہ رمضان المبارک تک نہیں، اس کے بعد بھی اس روٹین کو برقرار رکھنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مساجد کی بات کی آپ نے کہ مساجد کے اندر رونقیں ہم دیکھتے ہیں کہ بس رمضان المبارک کے اندر تو ہمیں بہت صفیں بھری نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید ایون بلکہ چاند نظر آنے کے ساتھ ہی عشاء کی نماز ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ مساجد بالکل خالی نظر آتی ہیں. تو یہ رویہ ہے تھوڑا سا جسے ہمیں بدلنا ہوگا. اور خصوصاً ان حالات میں جب کرونا ہے اور ان ساری سچویشن کے اندر جب بہت مشکل حالات ہیں، آپ کو باہر نکلنے کے حوالے سے پابندیوں کا سامنا ہے، اعتکاف کے حوالے سے SOPs کے مطابق آپ لوگ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. فاصلہ رکھ کے آپ اپنے عبادات آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور عید کے موقع پہ بھی انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہم نے اپنے قریب جو لوگ دوسرے لوگ ہیں جو نہیں اس طرح سے عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ان کو بھی شریک کرنا ہے. ہر موقع پر ان کی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اپنی جو ہے انوالومنٹ لانی ہے. اور اصل موقع یہی ہے، عید کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہے اور اس میں ہر کسی کو خوش کرنا ہے. جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر کے اور ساتھ ساتھ اسی طرح عید خیال کا ہم نے ایک کنسپٹ لیا، وہ یہی ہے کہ ہم نے SOPs کا بھی خیال کرنا ہے اور غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے. یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے اوپر ہمارا پورا جو ہے وہ ایک پروگرامز کی سیریز بھی چلے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی نشریات کے اندر. اب وقت ہوا چاہتا ہے ہماری فائنل اجازت کا. اپنے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید کو اجازت دیجیے. یقیناً آپ سے کسی نئے موضوع اور نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. ہمارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ الوداعی کلام جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں.
تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور زور کی عبادت بڑھا تھا رخصت ہے سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع ماہ رمضان الوداع ہے ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر ہم کو مت بھول جانا واسطہ تجھ کو پیارے نبی کا حشر ہم کو مت بھول جانا روز محشر ہمیں بخشوانا الوداع ماہ رمضان جب گزر جائے گے ماہ پیارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائے گے ماہ پیارا تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان تو ہم سے جدا ہے تم کرنا تار پر کرم تم سایہ آئندہ شاہ حرم تم کرنا تار پر کرم تم مدینے رمضان دکھانا تم مدینے رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان سے جدا ہے